على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورہ قصص کے مذاکرے کا سلسلہ بنام خدا کل شروع کیا تھا اور 9 آیات کی مختصر سی تشریح ہوئی تھی. قرآن مجید کے بہت بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے سبق آموز واقعات کو قرآن مجید نے محفوظ کر کے ہم کو سنا دیا. اگر کوئی انسان سبق لینا چاہے تو اپنے تجربوں سے، اپنے خاندان کے تجربوں سے اور آگے بڑھ کر دنیا کے لوگوں، دنیا کی قوموں کے تجربوں سے انسان، ہم اور آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. افسوس کہ وہ زمانہ رخصت ہو گیا جب ہماری مائیں ہمیں سبق آموز واقعات سنایا کرتی تھی. بچوں کو رات کا انتظار رہتا تھا اور دانشمند مائیں، محبت کرنے والی شفیق مائیں اپنے بچوں کو کوئی ایک آدھ بہت سبق آموز واقعہ سناتی تھی. گھروں میں بچوں، بچیوں، بھائی بہنوں میں
واقعات کے سلسلے کے دلچسپ مقابلے ہوتے تھے. مجھے اپنے بچپن کی بہت یادیں تڑپاتی ہیں. آج ماں بھی موبائل دیکھتے دیکھتے سوتی ہے اور بچے بھی موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. روحانیت کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے بلند سوچ بچوں میں آئے گی؟ فردوسی کا شاہنامہ اسلام جو فارسی زبان میں تھا، اسے پڑھے لکھے مہذب گھرانوں میں لازمی طور پر بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کہتے تھے کہ اس زمانے میں جب کہ مجھے لقمہ بنا کے کھانا بھی نہیں ٹھیک سے آتا تھا، شہید ہونے کا شوق دل میں پیدا ہو گیا تھا. فارسی کا زمانہ گیا تو حفیظ جالندھری مرحوم نے اردو کا شاہنامہ اسلام پوری اسلامی تاریخ شاہنامہ اسلام میں انہوں نے ایک شاندار نظم، موٹی جلد ہے وہ، آپ میں سے شاید سب نے آج پہلی بار اس کا نام سنا ہوگا. میں اس لیے یہ باتیں کہتا ہوں، اندر سے یہ میسج بھی آتا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہو یہ باتیں. یہ مجمع نہیں ہے ان باتوں کی قدر کرنے والا. نہیں سمجھیں گے لوگ، پھر بھی میں نا امید نہیں ہوتا، اور اس لیے ان باتوں کو درمیان میں ذکر کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں شاہنامہ اسلام خریدیے، رکھیے، اور اردو پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور شاہنامہ اسلام کے چند اشعار بچوں کو سنائیے اور یاد کرائیے. واقعات میں بڑا سبق ہوتا ہے. اگر سبق سیکھنے کے لیے واقعے کو سنا جائے اور سنایا جائے، خالی داستان گوئی کے لیے واقعات کے سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں کوئی فائدہ نہیں. نہایت سبق آموز واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. ظالم ترین حکومت کے دور میں وہ پیدا ہوئے، جب اس کا ظلم اس قوم پر، شباب پر تھا جس قوم میں پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام. ایک بہت ہی مظلوم، بنیادی حقوق سے محروم، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک بے بس، بے کس، بے سہارا، ذلیل و خوار قوم. اور اللہ نے جب فیصلہ فرمایا کہ اب ہم نظم عالم میں تبدیلی لائیں گے، اور جو لوگ نہایت دبے کچلے تھے انہی کے ہاتھ میں اقتدار بھی دیں گے، انہی کی قیادت بھی دیں گے، مذہبی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کرتا ہے. فیصلہ واشنگٹن ڈی سی اور دلی میں نہیں ہوتا، فیصلہ آسمانوں پہ ہوتا ہے. ہم ایک نظم عالم میں تبدیلی لائیں گے، اور جو دبے کچلے لوگ ہیں، اب تک تو بہت صدیوں سے ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، اب ہم ان کو اوپر لائیں گے.
انہی کے ہاتھ میں امامت و قیادت ہوگی. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ایک منصوبہ بناتا ہے، اور وہ منصوبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے لال مجھکڑ کا ذہن اس منصوبے کی طرف منتقل نہیں ہوتا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں کیا ہونے والا ہے. بہت دور کی پلاننگ ہوتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا کچھ ایک آدھ حصہ کبھی کبھی اللہ کے ارادے سے لیک ہو جاتا ہے. لیک کا لفظ آج کل بہت پھیل رہا ہے، اور کوئی لفظ ہو تو اس کو استعمال کر لیجیے گا. اللہ کا منصوبہ بھی باہر آ جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے. اللہ کی مجبوری کے تحت اس کے منصوبے کا کوئی حصہ واپس نہیں آتا، باہر نہیں آتا. چنانچہ منصوبے کا ایک حصہ اتنا باہر آ گیا کہ قوم بنو اسرائیل کا ایک بچہ آگے چل کر ملک میں انقلاب کا ذریعہ بنے گا، تبدیلی کا ذریعہ بنے گا. اللہ چاہتا تو یہ خبر باہر نہ آتی، لیکن بڑے بڑے فرعونوں اور حامانوں کی بے بسی کیسے دکھائی پڑتی، پھر ان کی کمزوری کیسے دکھائی پڑتی. تو یہ منصوبہ باہر آیا، اور حکومت نے طے کر لیا، ٹھان لیا کہ اب اس قوم میں کسی لڑکے کو زندہ نہیں رہنے دینا. اب اللہ کا ارادہ اور ایک طاقتور سپر پاور، طاقتور حکومت کا ارادہ. یہاں تک ہم لوگ کل سن چکے کہ وہ لڑکا پیدا ہوا، اور شاید 2-3 مہینے تک تو ماں نے چھپائے رکھا، لیکن پھر ایسے حالات بنے کہ چھپانا ممکن نہیں تھا، تو پھر اس نے دریا میں ڈال دیا. یہ یہاں تک کل بیان ہو چکا ہے. اب اللہ کی طاقت کا ظہور کیسے ہوا؟ یہ بچہ بہتا بہتا ادھر ہی پہنچا جدھر ظاہری اسباب کے لحاظ سے اس کو نہیں جانا تھا، جہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا وہیں پہنچا. اور نمبر 1 اور نمبر 2 دونوں بیٹھے ہوئے تھے فلائٹ کے انتظار میں. عجیب و غریب بات ہے. تبلیغ والے اسی لیے کہتے ہیں کہ اور مستورات کی محنت بڑھاؤ، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے غلام ہوتے ہیں. آپ کی ہنسی اس کی تصدیق کر رہی ہے. میں آپ کے حالات سے واقف نہیں ہوں، گستاخی معاف. چنانچہ ملکہ نے جب یہ کہا کہ لے 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 اس کو مارنا مت، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمارے بہت کام آئے گا، اور ہم تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو آپ سوچو، سپر پاور کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور وہ بھی آج کی سپر پاور کا نہیں. بڑھیا بڑھیا. ہاں، فرعون کی سازش لگتی ہے.
قاعدے سے بیگم کی بات کو سن کر فرعون کو کہنا چاہیے تھا تم ہو بہرحال عورت، چاہے ملکہ ہو میری، فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ ہو، لیکن تم ہو عورت، میری حکومت خطرے میں ہے، مستقبل خطرے میں ہے، مجھے تحقیق تو کرنے دو کہ یہ بچہ کہیں اس قوم کا تو نہیں ہے۔ مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بیگم کی بات کو فرعون ٹال نہ سکا۔ اچھا ہے کہ موجودہ فرعون کی بیوی ساتھ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ فرعون نے فوراً بات کو مان لیا اور کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بچہ بھوکا لگتا ہے، دودھ کی پلوانے کا انتظام کرو۔ اب بلائی گئی دائیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، لیکن کسی دائی کا دودھ اس بچے نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کی قدرت۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ہم پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ یہ کسی دودھ پلانے والی دائی کا دودھ یہ بچہ قبول نہیں کرے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے بھروسے پر یقین اور توکل کی طاقت سے اپنے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا تھا، مگر تھی تو وہ ماں۔ اب اس لیے ان کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ جیسے ہم لوگ کبھی کہتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ڈالنے کو ڈال تو دیا، لیکن دل صبر و قرار سے بالکل خالی ہو گیا، اور قریب تھا کہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس سے یہ راز فاش ہو جائے کہ یہ بچہ ان کا ہے، یعنی فلاں قوم کا ہے۔ وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ۔ قریب تھا کہ وہ چلائے ہائے میرا بچہ۔ ماں کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا۔ جب ہم اس واقعے کو خود سوچتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ان کو اس وقت ان پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن لولا ربطنا علی قلبها، اللہ نے ان کے دل کو سنبھال لیا۔ لتکون من المؤمنین۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ان کے دل کو سنبھال لیا تاکہ وہ ایمان کے بلند مقام پر جمی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی قدرت پر مشکل ترین حالات میں اپنے یقین کو مضبوطی سے تھامے رکھ کر اپنے دل کو تسلی دیتے رہو۔ گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، خوف زدہ مت ہو۔ ایمان کے مختلف درجات ہیں، ایمان کے مختلف مراحل ہیں۔ لتکون من المؤمنین کہہ کر اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ کوئی کراماتی واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان کے درجہ تھا جو اللہ نے اپنی اس بندی کو عطا فرمایا۔ لتکون من المؤمنین۔ امتحان کے بغیر ایمان کی سطح کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خالی کرتے پاجامے ٹوپی سے، اور میں اس کے آگے بڑھ کر کہتا ہوں روٹین کی نماز روزے سے بھی ایمان کا امتحان نہیں ہوتا۔ ایمان کا پتہ تو چلتا ہے جب تکلیفیں آتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے اس بات کے لیے کہ اللہ
ہمیں آزمائیے گا نہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، لیکن یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اگر امتحان آ جائے تو اللہ ہمیں ہمارے قدموں کو جما دیجیے گا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ماں نے اللہ کے اشارے پر بچے کو دریا میں ڈال تو دیا، لیکن ماں ہے۔ اپنی بیٹی سے ماں نے کہا، موسیٰ کی بہن سے، قصی، بیٹا دریا کے کنارے 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 چلتی چلی جاؤ۔ اگر آپ مصر میں دریائے نیل کا نقشہ آج دیکھیں تو وہ ان بستیوں سے دریا گزرتا ہے جن بستیوں میں بنو اسرائیل رہا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کو مین شہر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے شہر کے باہر کی بستیوں میں ہمارے ملک میں دلت لوگ آباد رہتے ہیں، وہاں کوئی اونچی ذات کا آدمی اپنی بنگلہ نہیں بناتا، ویسے ہی مصر کے تمدنی نظام میں اس سرکاری ڈسکرمنیشن والی پالیسی کے تحت بنو اسرائیل کی بستیاں شہر سے دور تھیں، انہی کے درمیان سے یہ دریا گزرتا ہوا پھر مین شہر کی طرف آتا تھا جدھر شاہی خاندان کے محلات تھے۔ تو یہ بچہ بھی اسی بہاؤ کے ساتھ ساتھ ادھر کو گیا۔ اماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم ایسا کرو، میں تو اگر باہر نکلوں گی زیادہ دور تک جاؤں گی تو پہچان لیا جائے گا، تم چپکے چپکے کنارے کنارے چلو قصی، اور تم دیکھو کہ یہ بکسا جاتا کدھر ہے۔ یہ دل کی تسلی کے لیے ایک آخری تدبیر تھی جو ایک بے چین ماں کر سکتی تھی۔ کتنے نازک احساسات کو بھی قرآن مجید نے نظر انداز نہیں کیا، ان کی بھی منظر کشی کی۔ اب بہن ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، یہ چپ چاپ چلتی رہیں یہاں تک کہ یہ وہاں پہنچ گئیں جہاں بچہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا اور ملکہ معظمہ اور فرعون کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یہ سب باتیں سن رہی تھیں، سب کچھ منظر دیکھ رہی تھیں۔ اب انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا جو اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ کسی دودھ پلانے والی دائی کا دودھ یہ بچہ قبول نہیں کرے گا۔ اب وہاں پریشان تھے، ایک اس کو بلاؤ، اچھا وہ لاؤ، ایک کے بعد ایک دائی آ رہی ہے، اپنے سینے سے لگا رہی ہے، بچہ قبول ہی نہیں کرتا، بچہ بھوکا ہے، رو رہا ہے۔ اس موقع پر آ کر اس لڑکی نے ایک جملہ کہا، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں کہ جو خاتون، جس گھر کی خاتون، جس گھر والے اس بچے کو آپ کے لیے پال لیں، آپ کے لیے، یکفلونہ لکم، اور بچہ، اور وہ لوگ جو ہیں بچے کے پورے خیر خواہ رہیں گے، انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کے دودھ کو یہ بچہ شاید لے لے اور وہ اس کو پال پوس کر آپ کے حوالے کر دیں، آپ ہی کے لیے وہ اس بچے کو پالیں گی اگر آپ کہیں تو۔
اب ذرا غور کیجئے کتنی سمجھدار تھی یہ بچی، کتنی اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے ہوئے، کوئی شور مچائے بغیر، ورنہ بہن ہے، یہ چیخ سکتی تھی، اس کے چیخ نکل سکتی تھی، ارے بھائی آپ لوگ چھوڑیے، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو لے کے جاتی ہوں۔ کتنی سنجیدگی سے، کتنے باوقار لب و لہجے میں، بغیر کوئی گھبراہٹ یا ایکسائٹمنٹ دکھائے ہوئے، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان ماں باپ کی تربیت بہت شاندار تھی؟ اور کیا ہم کو اس سے سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ ایک ایک اشارے کو ہمیں اخذ کرنا چاہیے، قرآن مجید کی رہنمائی سے گزر نہیں جانا چاہیے۔ اپنی بچیوں کو حلم، بردباری، سنجیدگی، عقل مندی، میچورٹی، ہمارے آپ کے گھر کی بچی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی بتائے آپ میں سے؟ آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لب و لہجے کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہائے میرا بھائی ہے، ارے کم بختو، ناس ہو تمہارا، لکھنؤ کی زبان میں ستیہ ناس ہو تمہارا، یہ میرا بھائی ہے، ہٹو تم لوگ، میں لے کے جاؤں گی، اور سارا راز فاش ہو جاتا۔ آج تو ہزار تربیت کرو تو مردوں کے اندر یہ میچورٹی نہیں آتی، یہ عقل مندی نہیں آتی۔ کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں جذبات دکھانے ہیں، کہاں جذبات کو چھپائے رکھنا ہے۔ بالکل غیر جانبدار رہ کر لڑکی نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس لڑکے سے کوئی رشتہ اس کا ہے۔ وہ شاہی خاندان کی خیرخواہ بچی ہے، پبلک سے آئی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ سلامت اور ملک معظمہ پریشان ہیں، تو ایک وفادار ناگرک کی حیثیت سے، ایک وفادار شہری کے طور پر وہ گویا خدمات پیش کرتی ہے ایک عورت کا، ماں کا نہیں، نہ اپنی ماں کا، نہ بچے کی ماں کا، کوئی ذکر نہیں کرتی۔ عجیب بات ہے، کیا کہیں گے آپ اللہ کی طاقت کے علاوہ کہ جس وقت بچی نے یہ بات کہی، کیا ہونا چاہیے تھا؟ فوراً حکم ہوتا کہ ہاں بچی کو بلاؤ اور پہلے تحقیق کرو کہ یہ کہاں لے جائے گی، یہ کس گھر سے آئی ہے، اس کا تعلق کس قوم سے ہے، اس کے بعد حوالے کرنا۔ مگر ہمارے لیے سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ ایک سے ایک احمقانہ قسم کے قانون اور احمقانہ قسم کے فیصلے ہمارے زمانے کے فرعون کر رہے، تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ فرعون بھی بیوقوف ہو سکتا ہے۔ سمجھے نہیں آپ لوگ؟ ہاں، ایک سے ایک احمقانہ فیصلے۔ ایک سوال نہیں اٹھایا کسی نے کہ بھائی پہلے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا پتا کرو کہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ 2 منٹ میں پتہ لگ جاتا کہ یہ فلاں خاندان کی بچی ہے۔ مگر جب اللہ کچھ طے کرتا ہے تو انسانی دماغ وہی سوچتا ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، کچھ اور نہیں سوچ سکتا۔ سارے واقعے سے سیکھنا ہم کو ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ ہم ابھی تک اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اس طرح اس بچے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے واپس کر دیا اس کی ماں کو،
ایک وعدہ پورا ہو گیا. 2 وعدے کیے تھے. ایک وعدہ کیا تھا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. اور دوسرا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اب ایک وعدہ پورا ہو گیا کہ ماں کو بلوایا گیا. قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ماں کو بلوایا گیا، لیکن اسرائیلی جو کتابیں ہیں بنو اسرائیل کی تاریخ کی، تورات اور اس کی شروحات، اس میں یہ ہے کہ بچی سے کہا گیا کہ فوراً اس ماں کو یہاں لاؤ. بچی کے حوالے بچے کو نہیں کیا گیا کہ اس عورت کے پاس لے جاؤ، بلکہ اس عورت کو بلواؤ. یہ بھی ایک حکمت ہے. اگر یہ خیال آتا کہ بچے کو وہاں لے جاؤ تو اس محلے میں جاتے ہی پتہ لگ جاتا کہ یہ کس قوم کا بچہ ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ فرعون اپنی بیوی کی بات کو نظر انداز کر دیتا. لیکن بلوایا گیا عورت کو، ماں کو بلوایا گیا. جس ماں کی بیٹی اتنی سمجھدار، وہ ماں کتنی سمجھدار ہو. کتنی باوقار انداز سے ماں آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کی گود تک واپس کر دیا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ اس ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو. اللہ اکبر. ماں کی ممتا کی کتنی رعایت کر رہے ہیں اللہ، کتنا لحاظ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیسے بار بار الفاظ میں اشارے ہو رہے ہیں، اور یہ سب اشارے تربیتی فائدے اس سے لینے چاہیے. اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ماں کا مقام کیا ہے. ماں کے دل میں اولاد کے لیے کیسی محبتیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہیے. جتنا انسان اس کو محسوس کرے گا اتنا ہی اچھا شوہر بنے گا، اتنا ہی اچھا باپ بنے گا. جو اپریشیٹ کرے گا، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں اس بات کا لحاظ کرے گا کہ بچوں کو پالنے کی اصل تکلیف بھری ذمہ داری تو بچوں کی ماں اٹھا رہی ہے، میں اس کا دل نہ دکھاؤں. بہت نازک چیزیں ہیں، اور اسلام ان نزاکتوں کی لحاظ سے بھرپور ہے. کوئی کمی نہیں کی ہے اسلام نے ان لطیف احساسات، لطیف انسانی جذبات کو اہمیت دینے میں، ان کا احترام کرنے میں، ان کا لحاظ کرنے میں، ان کی رعایت کرنے میں. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اور پھر اور زیادہ یقین ہو جائے اس ماں کو کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ برحق ہوتا ہے، وعدہ پورا ہوتا ہے. اللہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. قرآن مجید کا واقعات کے بیان کرنے کا انداز کا ایک نمونہ یہ دیکھیے کہ پیدائش کے 2-3 مہینے تک کے حالات بیان ہوئے. اس کے بعد ایک لمبا وقفہ ہے. اس دوران موسیٰ علیہ السلام کہاں رہے، کیا کیا واقعات ہوئے، سب کو حذف کرتے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام ایک مضبوط، معتدل القامت، معتدل الجسم، ایک جوان مرد بن گئے. تب اگلا واقعہ کا اگلی کڑی سنائی ہے خدا نے یہاں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ. جوانی کے لفظ کو پہنچنا مراد ہے بلغ اشدہ، اور استوى عقلی اور مزاجی اعتدال.
جب موسیٰ ایک سمجھدار انسان بن گئے، پختہ عقل، بہت معتدل مزاج، بہت متوازن مزاج، جب جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو گئے اور عقلی اور مزاجی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی بہت ہی پختہ اور میچور ہو گئے، یاد رکھنا کہ جوانی بجائے خود اگر اس کے ساتھ پختہ عقل نہ ہو، مزاجی اعتدال نہ ہو، تو جوانی عام طور پر مصیبتوں کا سبب بنتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، وہی جوان معاشرے کے لیے مفید ہوتا ہے جس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو اور جس کی عقلی، مزاجی، اخلاقی اور نفسیاتی کیفیت بھی معتدل ہو۔ انبیاء علیہ السلام اس کی سب سے روشن مثال ہوا کرتے تھے کہ جس عمر میں اللہ تعالیٰ ان پر رہنمائی کا بوجھ ڈالا کرتا تھا، وہ عمر ان کی توانائی، ان کی جواں مردی، ان کی فکری، عقلی، مزاجی، ذہنی، نفسیاتی بہت ہی پختگی اور میچورٹی کی عمر ہوا کرتی تھی۔ بہت کمی نظر آتی ہے آج کے جوانوں میں، بہت کمی نظر آتی ہے۔ اسی لیے امت کی رہبری جس سطح کی ہونی چاہیے، اس سطح کے آج کے جوان علماء امت کو اس طرح کی رہبری نہیں دے پا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اسباب اختیار کیے جائیں، مطالعے کے ذریعے، پختہ عقل والے رہنماؤں کی سفر و حضر میں صحبت کے ذریعے، ان کی محبت اور خدمت کے ذریعے ہمیں اپنے رہنماؤں سے تقویٰ، روحانی اخلاق بھی سیکھنے ہیں، اور ہمیں اپنے رہنماؤں سے علمی اور عقلی پختگی بھی سیکھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پہلو پر جو میں زور دے رہا ہوں، اس کی ضرورت اور اہمیت شاید آپ میں سے کچھ نوجوان علماء محسوس کر رہے ہوں۔ اتنا دکھ ہوتا ہے، کلیجہ غم سے پھٹ جاتا ہے جب اپنے مدارس کے اکثر طلباء کو، فارغین کو دیکھتے ہیں، بہت کم عقل، بہت کم سمجھ، بہت سیدھے سادے، مسکین، ناواقف، امیچور، نہایت ناپختہ، ناسمجھی کی باتیں کرنا ان کا شعار۔ ایسے لوگ کیا رہنمائی دے پائیں گے؟ رٹے رٹائے کچھ بیانات کرنا رہنمائی اس کو نہیں کہتے، بالکل نہیں کہتے۔ آج امت اسی مجدار میں پھنسی ہوئی ہے جس مجدار میں بنو اسرائیل پھنسے ہوئے تھے، اور یہ محض حسن اتفاق ہے کہ تسلسل کے ساتھ چلنے کی پابندی تقریباً کرتے ہوئے بھی سورہ قصص کی باری آئی۔ اس واقعے سے خدا کرے کہ ہم وہ تمام سبق سیکھ سکیں جن اسباق کو سکھانے کے لیے اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بار بار بیان کیا، بار بار بیان کیا، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ امت محمدیہ بھی اسی قسم کے حالات میں مبتلا ہوگی جس قسم کے حالات میں
بنو اسرائیل مبتلا ہوئے تھے. تو استقامت کی ضرورت پڑے گی، صبر کی ضرورت پڑے گی، ہمت کی ضرورت پڑے گی، نبی کی اطاعت کی ضرورت پڑے گی، اولو الامر کی اطاعت کی ضرورت پڑے گی، سمجھداری کی ضرورت پڑے گی، بہادری کی ضرورت پڑے گی. چنانچہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے 2 نعمتیں عطا کی. ایک فیصلے کی قوت، بہت بڑی دولت ہے یہ. تذبذب و تردد کے بجائے ہر معاملے میں، دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، بہت ڈیسیسو ڈیسیشن میکنگ پاور، فیصلہ لینے کی استعداد و صلاحیت. بہت سے اکابر کو دیکھنے کا موقع ملا اور ان اکابر کے الگ الگ خصوصیات پر لوگوں کی نظریں بجا طور پر پڑا کرتی تھیں اور پڑا کرتی ہیں. ان کا تقوی، ان کی خشیت، ان کی نمازیں، ان کے رکوع سجدے، ان کے طواف اور سعی اور عمرے اور حج، ان کا توکل، کثرت ذکر و مناجات، ان کا علم، ان کا مطالعہ، ان چیزوں پر بہت لوگوں کا ذہن جاتا ہے. لیکن کم لوگوں کا ذہن اس پہلو کی طرف جاتا ہے. ایسا میرا تجربہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب، مجھے 8-9 سال بہت قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا. پوری دنیا جانتی ہے محدث کی حیثیت سے ان کا مقام، روحانی مقام، ان کا تقوی، سلف اور اکابر کا ان کا اتباع وغیرہ وغیرہ وغیرہ، عشق رسول، محبت خداوندی، حسن عبادت وغیرہ. لیکن میں جس بات کو نوٹ کرتا تھا مسلسل، ہر کچھ دن کے بعد مجھے تجربہ ہوتا تھا کہ اس شخص کو نازک ترین معاملات میں فیصلہ لینے کی عجب قوت حاصل ہے. فوراً چنانچہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے رہنمائی لینے کے لیے، مشورہ مانگنے کے لیے. اور میں سوچتا تھا کہ کبھی تو کہیں گے کہ بھائی تھوڑا سوچنے کا موقع دیں. لیکن ادھر سوال پورا نہیں ہوتا تھا کہ ادھر فوراً جواب حاضر. انتہائی عقلی پختگی میں نے اپنے بہت سے اکابر میں دیکھی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت خاموش مزاج انسان تھے. سب سے بولتی ہوئی تحریک کا امیر، سب سے کم بولنے والا. بار بار تجربہ ہوتا تھا کہ پیچیدہ ترین مسائل ان کے سامنے رکھے جاتے تھے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ برجستہ فوراً جواب دے دیتے تھے. ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نور اللہ مرقدہ، دنیا بھر میں ان کی روحانی مقام کی شہرت ہے اور جتنی ہو کم ہے. ان کے مجاہدات جو بچپن سے شروع ہوئے اور آخری دن تک جاری رہے، اس کی ایک لمبی داستان ہے. اتنی مجاہدانہ جوانی گزاری انہوں نے
اور اتنے طویل ذکر کرتے تھے وہ کہ کمر ٹوٹ جائے عام آدمی کی. روحانی اعتبار سے اتنا عجیب مقام تھا کہ بہت کم عمری میں، یعنی شاید 17 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 100 مرتبہ اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی. یہ سب اتنا کہ گھنٹوں کوئی بیان کرے تو کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا. لیکن وہی صفت آتیناہ حکما و علما، پیچیدہ ترین مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، تصوف و سلوک کے مسائل ہوں، دنیا سیاست کے حالات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، گھریلو پیچیدہ مسائل ہوں، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا تھا ان کو ایک بہت ہی مضبوط رائے دیتے ہوئے، مضبوط رہنمائی دیتے ہوئے. تو بچپن سے جو نوجوان بچہ گناہوں سے بالکل محفوظ رہتا ہے اور خراب ماحول سے محفوظ رہتا ہے، خراب دوستوں سے محفوظ رہتا ہے، آنکھ پاک رہتی ہے، زبان پاک رہتی ہے، دل پاک رہتا ہے، پورا بدن پاک رہتا ہے، روح پاک رہتی ہے، فکر و سوچ پاک رہتی ہے، اس کو حکم و علم کی دولت اس کے بقدر ملتی ہے. بہت بڑی دولت ہے یہ حکم و علم. حکمن کا ترجمہ کچھ لوگ حکومت کرتے ہیں، ان کو شوق رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تو حکومت نہیں ملی تھی، ان کو کہاں سے حکومت کے مفہوم ملیں گے؟ یہ ہے قوت فیصلہ. بہت بڑی نعمت ہے قوت فیصلہ، بہت بڑی نعمت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور مضبوط متوازن شخصیت بن گئے تو ہم نے ان کو 2 نعمتیں دیں، حکم و علم، قوت فیصلہ اور بہت گہری سمجھ. علم کا مطلب صرف و نحو کا علم نہیں، گہری سمجھ. اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ ہے خوشخبری کہ یہ معاملہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ کر دیا اور بس، اب آئندہ کسی کے ساتھ نہیں کرنا. اس غلط فہمی کا شکار کوئی نہ ہو. جس کو شوق ہو وہ صفت احسان اپنے اندر پیدا کرے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو بہترین طریقے پر استعمال کرتے ہیں، پڑھنے کی قوت، لکھنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، بیٹھنے کی قوت، چلنے پھرنے کی قوت، غور کرنے کی قوت، اپنی قوتوں کو جو لوگ بہترین طریقے پر استعمال کرتے ہیں ان سب کو یہ نعمت ہم دیتے ہیں حکم و علم. جس کو بھی بہترین قوت فیصلہ چاہیے اور بہت گہری سمجھ چاہیے، وہ ایک کام کرے، تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو بہترین طریقے پر استعمال کرے، ضائع نہ کرے، کسی قوت کو ضائع نہ کرے. بہت ہی اہم ترین معنی ہیں جو سادہ سے لفظوں میں کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج لوگ اپنے زمانے کے ممتاز شخصیتوں سے پوچھتے ہیں آپ ایسے کیسے بن گئے؟ یہ ایک عام سوال ہے، آپ ایسے کیسے بن گئے؟ اب وہ بیچارہ وہ کیسے کیا جواب دے اس بات کا؟ یہی جواب ہے اس سوال کا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
آج اکثر بچے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی قوتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ بہت دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سوچنا چاہیے وہ بہت سوچ رہے ہیں، جو نہیں بولنا چاہیے وہ بول رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، جو نہیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں، جن کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے انہی سے دوستی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کیسے فلاں بزرگ جیسے بن جائیں۔ اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو اے اللہ کے بندو سنبھال کر رکھو، سنبھال کر رکھو، نہ ایک لفظ بلا وجہ بولو، نہ سنو، نہ سوچو۔ آنکھ کو بھی بچا کر رکھو، زبان کو بچا کر رکھو، وقت کو بچا کر رکھو، جوانی کو بچا کر رکھو۔ اس کے نتیجے میں جو نعمتیں ملتی ہیں بہت سمجھدار ہو جاتا ہے، بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ لوگ اللہ والوں کی شخصیت کے اس پہلو پر نظر رکھنے والے بہت کم ملے مجھ کو، بہت کم ملے۔ جتنے اللہ والوں کو دیکھا ہے وہ جینیس لوگ تھے، بہت جینیس لوگ تھے، انتہائی ذہین، انتہائی سمجھدار، انتہائی ہوشیار و بیدار۔ اگر امت محمدیہ اور صحابہ کرام میں حکماً و علماً کی مثالیں دیکھنی ہوں تو غور کرو سیدنا عمر بن خطاب کی شخصیت پر، جھانک کے دیکھو ابوبکر صدیق کو، کیا قوت فیصلہ ہے۔ حضور کی وفات کے بعد جو ارتداد کی لہر شیطان نے دوڑائی، کس مضبوطی کے ساتھ صدیق اکبر نے اس کا مقابلہ کیا، اللہ اکبر، کیا قوت فیصلہ تھی۔ قرآن مجید کے ایک نسخہ سرکاری اہتمام سے تیار ہوگا اور پورے عالم اسلام میں بھیجا جائے گا، اور اس کے علاوہ جتنے نسخے کہیں پر بھی ملیں گے ان نسخوں کو سرکار ضبط کرے گی اور ان کو جلا دیا جائے گا۔ اتنا نازک فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے اس شخص نے جو بہت نرم مشہور ہے، انتہائی مضبوطی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اور اس کو نافذ کیا۔ قرآن تحریف سے بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی تھی وفات سے پہلے، اور امیر بنایا تھا نوجوان اسامہ کو، سیدنا اسامہ ابن زید۔ اس فوج میں ابوبکر عمر بھی تھے، انتہائی سینئر صحابہ تھے، لیکن کمانڈر بنایا حضرت اسامہ کو۔ حضور کی وفات ہو گئی، ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہو پایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ یہ لشکر، جیسے ہی صدیق اکبر کے ہاتھ میں ذمہ داری آئی، انہوں نے فوراً فیصلہ فرمایا سب سے پہلے کہ فوج روانہ ہو۔ تمام صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت حالات بہت نازک ہو گئے ہیں، حضور کی وفات کے بعد ابھی فوج مت بھیجیے، مدینے میں ان مجاہدین پر اس فوج کو جس کو رسول اللہ نے تیار کیا ہو، ایک دن مدینے میں نہیں رکنے دوں گا، یہ فوج جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قوت فیصلہ ہے۔
حکما و علما. میں اپنے اس غم کا اظہار کیسے کروں کہ عام طور پر تصوف کے بارے میں جس طرح کی باتیں سوچی جاتی ہیں وہ بہت ادھوری ہیں، بہت ادھوری. عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کسی اللہ والے کے دامن پکڑو، کسی کے حوالے اپنے آپ کو کرو، تو یہ لوگ کچھ بابا بنا دینا چاہتے ہیں، کچھ بس حوالے کر دو، نہ سوچو نہ سمجھو، نہ کاروبار کرو نہ گھر چلاؤ، بس کسی کے حوالے کر دو. حقائق، روحانی حقائق کی تعبیر کھیل نہیں ہے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، شاید کچھ نوجوان علماء سمجھ سکے. ہمیں پختہ عقل والے رہبروں کے ساتھ رہ کر عقل سیکھنی ہے، زمانے کو سمجھنا ہے، ہمیں زمانے کا رہبر بننا ہے، ہمیں زمانے کی سیاست کو سمجھنا ہے. ہمیں اس لیے رہبروں کا ساتھ ضروری ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق آتے تھے، لیکن بڑے بڑے اکابر ان کے ساتھ بیٹھ کر تنہائی میں مشورے سیاسی امور کے بارے میں کرتے تھے. میں نے اپنے کانوں سے 50 بار سنا. عارف باللہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آنے والے تحریک احرار کے قائدین، تحریک خلافت کے قائدین، کانگریس کے قائدین، مسلم لیگ کے قائدین، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے قائدین، یہ سب آتے تھے. اور یہ خالی اللہ اللہ کرنے سیکھنے نہیں آتے تھے، یہ اپنی اپنی لائن کے مشوروں کے لیے آتے تھے. اور سب کی رہبری کرتا تھا وہ فقیر عارف باللہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری. فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما. اپنے ذہنی افق کو، سطح کو نوجوان علماء بلند کریں. ہمیں سجدہ رکوع سیکھنا ہے، تقوی سیکھنا ہے، محبت اور خشیت الہی سیکھنی ہے، پاک دامنی سیکھنی ہے، حلال کا اہتمام اور حرام کا ترک سیکھنا ہے. اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ایک ایک روئیں کو گناہوں سے بچاتے ہوئے جینا سیکھنا ہے. اور گھریلو امور کو مینیج کرنا بھی سیکھنا ہے، ٹائم کو مینیج کرنا بھی سیکھنا ہے، فائنینس کو مینیج کرنا بھی سیکھنا ہے، چیلنجز کا مقابلہ کرنا بھی سیکھنا ہے. قومی اور بین الاقوامی حالات میں ہم کو اس وقت قرآن و سنت کے رہنمائی میں کیسے جینا ہے یہ بھی سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس جامع رہنمائی کی طلب پیدا فرما دے اور یہ جامع تربیت ہم کو عطا فرما دے. امت بہت محروم ہو گئی ہے. جس طرح کی جامع تربیت شیخ الاسلام حضرت مدنی سے ملتی تھی، جیسی جامع تربیت حکیم الامت حضرت تھانوی سے ملتی تھی، اور آپ کو حیرت ہوگی اب جو میں نام لینے جا رہا ہوں، جیسی جامع تربیت حضرت مولانا الیاس سے ملتی تھی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بار بار علماء سے فرماتے تھے کہ بھائی دیکھیں، امت کے عوام میں کلمہ نماز کی محنت وہ ہمارے ساتھ لگ کر ذرا اس کی مشق کر لو، اور دوسرے ملک کی حالات کے سلسلے میں کیا کرنا ہے یہ حضرت مدنی سے ملتے رہو اور ان کی رہنمائی پر عمل کرتے رہو. یہ مزاج تھا ہمارے بزرگوں کا. یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے ہمارے اکابر کہ جو ملے گا ہمارے یہاں سے ملے گا، خبردار کسی اور طرف دیکھنا مت. یہ تو دعویٰ نبوت ہے، تو بہت خطرناک دعویٰ ہے، اور اس سے امت میں زوال بڑھتا جا رہا ہے، پستی بڑھتی چلی جا رہی. اللہ تعالیٰ سورہ قصص
کے انوار و برکات، اس کے فیوز، اس کے دروس، اس کے سبق ہمارے سینوں میں اتار دے اس ماہ مبارک کی برکت سے، تو انشاءاللہ ہمارا یہاں جمع ہونا کامیاب ہوگا۔ پوری دنیا میں لاکھوں جگہ اللہ کے بندے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے، بے حد مفید بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ، قرآن مجید کا نور عطا فرما، قرآن مجید کی ہدایت نصیب فرما، قرآن کی سمجھ نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، قرآن میں تدبر کی توفیق عطا فرما، قرآنی اشاروں اور دقائق و معارف کو سمجھنے والی عقل نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، نوجوان علماء اور طلباء مجمع میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، تقوی اور قلب خاشع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما، بابرکت حلال روزی نصیب فرما، کشادہ روزی نصیب فرما۔ اے اللہ مخلوق سے مستغنی رکھ، مخلوق سے مستغنی رکھ، مخلوق سے مستغنی رکھ۔ اے اللہ زہد و عفاف عطا فرما، پاک دامنی نصیب فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک کے لمحے تیزی سے گزر رہے ہیں، اور آج ہم نے جمعے کے بیان میں سنا تھا کہ صرف پہلی ہی رات گزرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کچھ اور ہم ہوں نہ ہوں، اے اللہ اہل قبلہ میں تو ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ آپ کی محبوب نبی کی زبان سے نکلے ہوئے اس لفظ کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ رمضان میں دو نعمتیں ملتی ہیں، پچھلی تمام گناہوں کی مغفرت اور آئندہ کے لیے تقوی۔ اے اللہ یہ دو تحفے تقسیم کرنے کے لیے رمضان ہر سال آتا ہے۔ اے اللہ نہیں معلوم پچھلے سالوں میں کیا ہوا، اب یہ ایک رمضان آپ نے اور عطا کیا، اللہ جانے پورا رمضان ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اے اللہ مغفرت بھی دے دیجئے اور تقوی بھی دے دیجئے، مغفرت بھی دے دیجئے اور تقوی بھی دے دیجئے۔ اے اللہ مغفرت بھی دے دیجئے اور تقوی بھی دے دیجئے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھیے گا، ایمان کے ساتھ رکھیے گا، تقوی کے ساتھ رکھیے گا، نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، اور جب وقت موعود، وقت مقرر آئے، اے اللہ تکلیفوں سے بچاتے ہوئے، معذوری محتاجی سے بچاتے ہوئے، اے اللہ، اے اللہ آسان موت دے کر، آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا لیجیے گا، اور بغیر حساب و کتاب معاف فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ آپ نے خود ہدایت دی ہے کہ اس مہینے میں آپ سے جنت کا سوال کریں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ،
اے اللہ ایک درخواست اور ہے، ہم سب خطا کاروں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔